محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جن کے ذریعے سے یہ دین مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگوں کو ہمیشہ سے غلط فہمی ہوتی رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بڑے نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان سے کچھ پہلے جو بڑے نبی آئے، بڑے نبی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اور بھی بہت سارے نبی آئے، جو بڑے نبی آئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو لوگ تھے، ان میں سے جو بہت پہلے سے کچھ لوگ چلے آ رہے تھے، اس میں سے ایک کا نام تھا یہودا، اور اسی وجہ سے وہ پوری قوم اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے۔ یہ یہودا جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کے ایک بیٹے جو دوسری بیوی سے تھے، ان کا نام تھا یوسف علیہ السلام، مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں۔ تو ان کے جو بڑے بھائی تھے دوسری ماں سے، اس کا نام تھا یہودا۔ یعقوب علیہ السلام ہی کا ایک نام تھا اسرائیل، اس لیے یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی اسرائیل کا ترجمہ ہوا اسرائیل کے بیٹے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ قرآن میں جگہ جگہ یا بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ یہ انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے لوگ تھے۔ انہی میں آگے چل کر کے موسیٰ علیہ السلام کا بہت مشہور واقعہ سب ہے۔ اس میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو بہت سارے معجزے دیے گئے، ان میں سے ایک بڑا معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی ایسی چیز دیتا ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا تھا کہ لاٹھی کو پکڑے تو لاٹھی ہے اور چھوڑ دے تو سانپ۔ یہ معجزہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ لاٹھی کو اگر چھوڑ دیا گیا تو وہ سانپ بن گیا، اور اس کو اگر پکڑ لیا تو نارمل وہ لاٹھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو جو نبی ماننے والے لوگ تھے وہ عجیب و غریب تھے، جس کا ابھی آج جو قرآن پڑھا گیا اس میں ذکر آیا ہے۔ جب کہا گیا چلو بھائی لڑنے، تو کہا گیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کے اللہ جائیے لڑ لیجیے، ہم یہاں بیٹھے رہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے۔ اللہ معاف کرے، آج بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کہتی ہے یہ کام مولوی جانے۔ اچھا، یہ کس نے کہہ دیا کہ مولوی آفتابی بنے یا افتخاری بنے یا عرفانی بنے؟ کس نے کہہ دیا مولوی بنے؟ آپ کیوں نہیں مولوی بنے بھائی؟ کہ کس نے طے کر دیا کہ فلانے صاحب کا بیٹا ہی مولوی بنے گا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مولوی ہی یہ کام کرے تو آپ مولوی بن جائیے۔ لیکن یہ جملہ، یہ انداز محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کا نہیں تھا۔ یہ جملہ اور یہ انداز موسیٰ علیہ السلام کے ان ماننے والوں کا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈھنگ سے نہیں مانتے تھے۔ اذهب انت وربك فقاتلا اننا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑ لیجیے، ہم یہ بیٹھے رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی عجیب و غریب قوم تھی۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ عجیب و غریب قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، غلطیاں کرتی، نافرمانی کرتی، اللہ کا عذاب آتا تو رو دھو کر کے موسیٰ کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا دیتا، پھر وہی نالائقی کرتے کچھ دنوں کے بعد۔ عجیب و غریب ان کی حرکتیں تھیں۔ حد تو یہ ہے اتنا اختلاف آج مسلمان کہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے درمیان بہت کم اختلاف ہے۔ پچھلی قوموں کے اندر جتنا اختلاف تھا اتنا اختلاف آج آپ کے اندر نہیں ہے، لیکن اختلاف کا ہوا کھڑا کر کے لوگوں نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا۔ کتنا اختلاف ہے لوگوں کے درمیان۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب فرعون ظلم کر رہا تھا تو اللہ کا حکم آیا کہ ان سب کو لے کر کے چلے جاؤ دوسری جگہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب سب کو لے کر کے چلے، اب غور کیجیے کتنی نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں جب گئے تو راستے میں دریا ایک ملا، غیر مشہور راستے سے گئے، مشہور راستے سے جاتے تو فوج پکڑ لیتی،
راستے سے گئے تو وہاں پر دریا ملا. دریا جب ملا تب آگے دریا میں جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. دریا میں جاتے ہیں تو ڈوبتے ہیں. پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں. فرعون کے لشکر کو معلوم ہو گیا تھا, فرعون پورے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا, پیچھے جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا. اور تھوڑی دیر اور اگر وہیں پر رکتے ہیں تب بھی فرعون کا لشکر آ کر کے ہلاک کر دیتا. اب موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں سوچ رہا تھا. ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جب گھبراہٹ آئی تو اللہ نے اس کا ایک علاج بتایا. آج بھی مسلمان اپنا وہی علاج کرا لیں دل سے گھبراہٹ دور ہو جائے. ایک علاج اللہ نے بتایا. اللہ نے بتایا لا تحزن ان معی ربی سیہدین. غم مت کرو, میرے ساتھ میرا رب ہے, ہم قریب راستہ رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ کے ساتھ اگر آپ کا رب ہے تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے ساری دنیا ہم سے اس لیے دشمنی کرتی ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, اور اندر کی بات یہ ہے کہ اللہ کی بات بھی ہم ڈھنگ سے نہیں مانتے. ساری جڑ یہیں پر ہے. لا تحزن, غم ہو ہی نہیں سکتا جس کے ساتھ اللہ ہو. پہلے گھروں میں لکھا رہا تھا ان اللہ مع الصابرین. آپ نے سمجھا برکت کے لیے لکھا ہے؟ نہیں بھائی, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کہتے ہیں جم جانے والے کو. آج پڑھا گیا قرآن یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, ایمان والو صبر کرو, وصابروا, صبر کی تلقین کرو ایک دوسرے کو. صبر کے معنی صرف ظلم برداشت کرنا نہیں ہے, صبر کے معنی ہے جم جانا. آپ کی داڑھی کا کوئی مذاق اڑائے آپ جم جائیے, تمہیں جتنا مذاق اڑانا ہے اڑاؤ, لیکن ہم رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. رستم کا دربار ہے, وہاں پر صحابہ کرام ہیں, وہ کھانا کھا رہے ہیں, اور کھانا کھاتے ہوئے اگر کچھ لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے. جب اٹھا کر کھانے لگے, بغل کے ایک صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, ان کو کھانا بھی نہیں آتا. اس شخص نے جواب دیا اترک سنت خلیلی لہؤلاء الحمقاء, کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں؟ جس دن مسلمان کی زبان سے اس طرح کے جملے نکلنے لگے کہ اللہ رسول کے لیے ہم دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں, دنیا کے لیے اللہ رسول کو نہیں چھوڑ سکتے. لا تحزن ان معی ربی سیہدین. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ. اس کے بعد کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ یاد رکھیے گا, سانپ اور لاٹھی. آگے کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انداز ایسا تھا کہ بغیر والد کے صرف ماں سے اللہ کے حکم کے مطابق پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام. اس پر جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ نالائقی تو پہلے سے کر رہے تھے, اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی نالائقی اور بڑھ گئی. انہوں نے کہا یہ نبی کیا ہو سکتا ہے, تو پیدا ہی صحیح سے نہیں ہوا, نعوذ باللہ کی بات. اور اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور نبوت کا کام کرنے لگے تو اس وقت کے حکومت کو جا کر کے ان چمچوں نے جا کے سمجھایا کہ دیکھیے یہ آپ کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ, لیکن ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا اور یہ کہا کہ یہ آپ کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے اس وقت حکومت بھی بھڑک گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر موجود تھے, قتل کرنے کے لیے لوگ آئے, پورے چاروں طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا قتل کرنے کے لیے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام باہر نہیں نکلے. جب باہر نہیں نکلے تو اس میں سے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ کہاں پر ہے عیسیٰ. جب اندر گئے تو وہ صاحب بھی گئے, اندر سے نکلوے نہیں کیے. جب نکلے نہیں تو ان کو لگا کہ شاید میرے ساتھی کو مار دیا ہے, یہاں آپ ایک آدمی نہیں بلکہ سب آدمی اکٹھے چلو. سب آدمی اکٹھے گھسے گھر کے اندر. اس کے بعد ایک شخص کو پکڑ کے قتل کر دیا اور شور کر دیا ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا, عیسیٰ کو قتل کر دیا, عیسیٰ کو قتل کر دیا, شور کر دیا. اس کے بعد جب باہر نکلی تو دیکھیں یہ تو عیسیٰ ہے, یہ نہیں ہے. اب جانتے ہیں آج بھی حکومت کے لوگ, پولیس والے یہی کرتے ہیں, کوئی کانڈ ہو جاتا ہے چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے, اندر کسی کو جانے نہیں دیتا ہے, سارا کیل کاٹا درست کر لیتا ہے تب اندر کسی کو جانے دیتا ہے. یہ یہودیوں نے کہا کیا, پورے کو گھیر لیا, کسی کو اندر جانے نہیں دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا,
اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اپنے ساتھی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب یہ شور ہو گیا کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا، دیکھا عیسیٰ نہیں ہے، اب تو بڑے عیب کی بات ہوئی، لہٰذا آنن فانن لے کر کسی طریقے سے ان کو دفن کر دیا گیا، اور ایک کہانی بنا دی گئی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور اس کہانی پر آج تک دنیا اندھی بنی ہوئی۔ آج آپ نے پڑھا چھٹے پارے دوسرے پیج میں، وما قتلوہ، عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوہ، وہ سولی نہیں دی کسی نے، ولکن شبہ لہم، لیکن لوگوں کو مشابہت ہو گئی، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام پھر زندہ واپس آئے گے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پر لٹکایا گیا۔ یہ دو باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ اب جس وقت آپ کا غلبہ رہے گا آپ اپنے مطابق کام کیجیے گا، اور غلبہ کسی اور کا ہو جائے گا تو اس کے مطابق کام ہوگا۔ پہلے کے جو حکیم اور ڈاکٹر ہوتے تھے اوپر لکھتے تھے هو الشافی، ہوا یعنی اللہ، الشافی معنی شفا دینے والا، اس کا ترجمہ ہوا اللہ شفا دینے والا ہے۔ اللہ شافی نہیں لکھتے تھے، اس لیے کہ دوا کی پرچی ادھر پھینکی جائے گی تو اللہ کا نام لکھا رہے گا تو بہتر نہیں، ہوا لکھتے تھے، ہوا الشافی، وہ شفا دینے والا ہے۔ اس وقت تک جب تک مسلمانوں کا غلبہ تھا میڈیکل کا، اس کے بعد مسلمان دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے، میں 2014 سے دربھنگا میں ہوں شہر میں، 2014 میں منہر روڈ میں ایک خاتون نے جو جھاڑو دے رہی تھی سڑک پر، اس نے السلام علیکم کہا، تو میں نے سوچا اچھا مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں صفائی والا، بڑا تعجب ہوا۔ آج آپ دیکھ لیجیے، آپ جتنے صفائی والے ہیں، کچرا کی گاڑی چلانے والے ہیں، وہ زیادہ تر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بڑی خوبصورتی سے ڈھکیلا جاتا ہے اور آپ پیچھے سے پیچھے تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے اگر اس زمانے میں کامیاب نہیں ہوں گے، جتنا پیچھے گئے اس سے زیادہ پیچھے چلے جائیں گے۔ اللہ کا اصول ہے اما الصبر فیذهب جفاء، جو ہلکا رہے گا وہ اڑ جائے گا، واما ما ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع بخش بنے گا، فيمكث في الارض، وہ زمین میں قائم رہے گا۔ آپ علم حاصل کیجئے، اپنے اندر کمال پیدا کیجئے، خوبی پیدا کیجئے، دنیا آپ کا لوہا مانے گی۔ لیکن آپ الٹپ موبائل میں لگے ہیں، الٹپ زندگی گزار رہے ہیں، نہ سونے کا ٹھکانہ، نہ جاگنے کا ٹھکانہ، نہ چلنے پھرنے کا ٹھکانہ، نہ بولی کا ٹھکانہ، نہ گھر میں رہنے کا ٹھکانہ۔ کون ایسے آدمی کو پوچھتا ہے؟ معاشرے میں، سماج میں جینا ہے تو شان کے ساتھ جیے اور ایسی زندگی گزاریے کہ لگے کہ یہ محمد کا دیوانہ جا رہا ہے، لگے کہ یہ قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا سیکھنے والا، قرآن کو ماننے والا جا رہا ہے۔ تب غلبہ جب عیسائیوں کا ہوا تو دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے سولی پر لٹکایا اور اس کے بعد اللہ نے آسمان پر اٹھایا۔ آسمان پر اٹھانے کا ان کا بھی عقیدہ، عیسائیوں کا، عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماننے والے ہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا پہلے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا پہلے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ ہمارا عقیدہ چھٹے پارے میں بیان کیا گیا کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی۔ اب عیسائیوں کا عقیدہ ہے سولی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب سولی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سولی ہوتی ہے اسے لٹکنے والی، جس کو آپ پھانسی کا پھندا کہتے ہیں۔ سولی کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، سولی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایسے لکڑی ہوتی ہے ایسے، اور اس میں سر ٹھوک دیا جاتا ہے، ادھر دونوں ہاتھ ٹھوک دیا جاتا ہے، نیچے پیر ٹھوک دیا جاتا ہے۔ سولی کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو سولی دینے کا یہ دو طریقہ ہے۔ عیسائی لوگ چونکہ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں یہ دونوں طریقہ اپناتے ہیں، اور دیکھتے ہوں گے ان کی جو نن ہوتی ہے وہ لاکٹ لگا کے رکھتی ہے جس میں وہ ایسا بنا ہوا رہتا ہے۔ یہ سولی کی پہچان ہے کہ عیسیٰ کو سولی دی گئی تھی، اس سولی کو مقدس مانتے ہیں، اور اسی چیز کو جو یہ سولی پھانسی کا پھندا والا ہوتا ہے، اس کو مسلمان بھی لٹکا کے چل رہا ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوا کبھی کہ آپ کے گلے میں جو ٹائی لگائی گئی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے گلے کے پھندے کے طور پر لگائی گئی۔ لوگ سمجھتا ہے یہ پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے، نہیں بھائی، یہ پڑھا لکھا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی دی گئی تھی اس کی علامت ہے یہ، اور یہ سولی کی کا عقیدہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا کہیں پر اگر بہت مجبوری ہو تو
چلیے اجازت دے دی جائے گی، لیکن بے وجہ مسلمانوں کا اسکول ہے، کوئی آپ سے پوچھنے نہیں آ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، اور لے کے بھائی ٹائی لگائے پڑے ہوئے آپ۔ مسلمان کے عقیدے کے خلاف ہے ٹائی، لہذا جہاں تک ہو سکے اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ ٹائی ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے۔ تو جو میڈیکل پر عیسائیوں کا غلبہ تھا، تو آپ نے دیکھا میڈیکل میں ایسا علامت بن گیا تھا، نہیں، یہ سولی کی علامت عیسائیوں نے بنوایا کہ ان کا اپنا مقدس ان کی علامت تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا، ابھی جو WHO وغیرہ سب بنایا ہے، ان لوگوں میں یہودیوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ یہودی وہی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس لیے اب موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، اب یاد ہے آپ کو نا، جو لاٹھی اور سانپ والا، اس لیے اب میڈیکل پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ تو یہودیوں نے میڈیکل کی علامت اور دوائیوں کی اور ڈاکٹروں کی علامت جو بنا دیا ہے، وہ لاٹھی اور اس میں لپٹا ہوا سانپ بنا دیا ہے۔ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے، یہودیوں سے نفرت کرتا ہے، وہ مجبور ہے کہ اپنی گاڑیوں میں یہ سانپ والا اور لاٹھی والا علامت لگاتا ہے۔ بھائیو، اتنی خوبصورتی سے ہم کو اتنا کمزور بنا دیا گیا کہ آج ہم اپنے ساتھ عیسائیوں کی علامت، یہودیوں کی علامت لے کے چل رہے ہیں، اور کچھ دنوں بعد پھر ہندوؤں کی علامت لے کے چلنا ہوگا، اور بہت سارے مسلمان ہندوؤں کی علامت لے کر چل رہے ہیں۔ آج آپ کا کوئی پروگرام ہو تو قرآن مجید کی تلاوت سے اس کا آغاز کیجیے گا، اس لیے کہ قرآن مجید پڑھنا عبادت ہے، لیکن ہندو بھائیوں کے یہاں دیا جلانا عبادت ہے۔ مورتی رکھتے ہیں، دیا جلاتے ہیں، ان کے یہاں دیا جلانا عبادت ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ آپ اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں موم بتی جلا کر کے، دیا جلا کر کے، شمع روشن کر کے، اور آپ کو لگتا ہے کہ شمع یہ علم کی علامت ہے۔ نہیں بھائی، ہندو بھائی نے جو دیا جلاتے ہیں اس کی علامت ہے۔ کتنی چیزیں ہیں، ہم لت پت ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہوش میں نہیں آئیں گے، آئندہ کی نسل ہماری ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اس لیے ہوش میں آئیے، قرآن کو سمجھیے، اسلام کو سمجھیے۔ دنیا میں ہر چیز کا ہم سمجھوتا کر لیں گے، اپنے دین سے، اسلام سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب